سورہ بقرہ آیت نمبر 285۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ آمن الرسول ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے آمنا، یؤمنو پریزنٹ آئے گا، اس سے ایمانن مصدر ہے۔ رسول ایمان لایا، بما انزل الیہ اس پر جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل کی گئی۔ انزلہ ماضی پیسو وائس ہے اور پاسٹ ٹینس ہے، واحد مذکر غائب۔ انزل ینزل انزال باب افعال اتارنا۔ والمؤمنون یہ جمع ہے، اس کا واحد مؤمنون ہے، یعنی رسول ایمان لائے اس پر جو اس کے رب کی طرف سے نازل کی گئی، اور مومن بھی۔ کل آمن باللہ، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ ملائک واحد اس کا ملک ہے، کتب واحد اس کا کتاب ہے، رسول واحد اس کا رسول ہے، اور تینوں میں جو ہو ضمیر جو ہے کتبہ ہی، رسول ہی، ملائکتہ ہی، واحد مذکر غائب کی، یہ اللہ کی طرف جا رہی ہے، یعنی نبی اور اس کے اتباع کرنے والے سب کے سب اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہیں، اس کے فرشتوں، اس کی طرف سے نازل شدہ کتابوں پر اور اس کی طرف سے بھیجے گئے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، لا نفرق، یہ فرق یفرق تفریق، لا اس کے اوپر داخل ہوا ہے تو فعل نہیں جمع متکلم ہے، یعنی جمع متکلم فرسٹ پرسن۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے رسولوں میں باہم تفریق نہیں کرتے، اور مقصد ہم سب کو برحق اور اللہ کے سچے رسول سمجھتے ہیں۔ وقالوا، قالوا ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، قال یقول قولا، وہ کہتے ہیں۔ سمعنا یہ بھی ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے، ہم نے سنا۔ واطعنا، اطاع یطیع اطاعتا، ہم نے اطاعت کی۔ اطعنا جمع متکلم کا صیغہ ہے، فرسٹ پرسن ہے۔ غفرانک، غفران یہ مصدر ہے، اور کاف ضمیر واحد مذکر حاضر کی ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، ہم تیری بخشش چاہتے ہیں۔ غفرانک ربنا وإلیک المصیر، المصیر یہ لوٹنے کی جگہ، وإلیک تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ لا یکلف اللہ، یکلف ان آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کس طرح ایمان لانا؟ ایمان میں کون کون سی باتیں پیغمبروں کے حوالے سے ضروری ہیں؟ کہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ انسان تھے، اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے معصوم تھے، وہ اللہ کی حفاظت میں زندگی بسر کرتے تھے، اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ نے اللہ کا پیغام اپنے اپنے ازمنہ میں، اپنے اپنے اوقات میں اللہ کے بندوں تک بغیر کسی کمی بیشی کے پہنچایا۔ اور تمام نبیوں کے زمانوں میں جن لوگوں نے ان نبیوں پر
ان کی تعلیمات پر عمل کر کے زندگی بسر کی، وہ اس زمانے کے مسلمان کہلائے اور کامیاب دنیا سے گئے۔ اور جنہوں نے نہیں مانا، مقابلے میں آئے، سرکشی کی، ان کو دنیا میں بھی رسوا ہونا پڑا، رسوا ہو گئے، اور آخرت کی رسوائی اپنی جگہ ہے۔ اور مسلمان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہیں، گزشتہ جتنے انبیاء گزرے ہیں بالاجمال، اس لیے کہ ان کی تعلیمات کی تفصیل ہمارے پاس نہیں ہے، اور جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ قرآن کریم نے بیان کر دیا ہے۔ تو جس طریقے سے جتنے احکامات ان نبیوں نے بیان کی اور پہنچائے اپنی امتوں کو، وہ سب حق پر مشتمل تھے۔ اور پھر آخری نبی کی بات جب آئی تو آخری نبی پر تفصیل کے ساتھ مسلمان ایمان رکھتا ہے، اس لیے کہ آخری نبی کی اطاعت، تابعداری کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور آخری نبی کی تعلیمات بھی ہمارے پاس تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ کوئی ایسی بات نہیں جو احادیث نبویہ میں قرآن کے اندر موجود نہ ہو، اور جس کی تفصیل ڈھونڈنے کے لیے ہمیں کہیں اور جانا پڑے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہاں پر وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، گزشتہ آیت میں مضمون جو آیا ہے، یہ آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے۔ وہ تو حساس لوگ تھے آخرت کے حوالے سے، کہ جب دل میں ایک خیال آتا ہے، اس خیال پر بھی اللہ پکڑ کرے، گرفت کرے، تو پھر کوئی بھی بچ نہیں سکتا۔ تو یہ الجھن لے کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی طرف سے جو حکم آئے بلا تأمل جو ہے اس کو مانو، اور یوں کہو سمعنا وأطعنا، ہم نے حکم سنا اور ہم اس پر عمل کریں گے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے یہ کہا، اس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی جو ہمارے سامنے ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، مان لیا رسول نے، بما انزل، اس کو جو اتارا گیا، الیہ اس کی طرف، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور مسلمانوں نے بھی۔ تو صحابہ، اب یہ مومنون سے مراد جس وقت قرآن اتر رہا تھا یہ مومنین صحابہ کرام تھے۔ مومنون نے بھی مانا تو صحابہ کو قرآن نے مومن کہا، اور محمد الرسول اللہ کو بھی مومن کہا، تو صحابہ بھی حضور کی طرح مومن تھے۔ فرق کامل اور اکمل کا ہے، ایک کا ایمان اکمل ہے، دوسرے کا کامل ہے۔ تو کل آمن باللہ، کل آمن، سب نے مانا، سب نے مانا۔ تو ایمان ماننے کا نام ہے، یہ بار بار بتایا جاتا ہے، ایمان ماننے کا نام ہے۔ کل آمن، سب نے مانا، باللہ اللہ کو، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کو۔ اور اللہ کو ماننے کا مطلب اللہ اپنی ذات میں یکتا ہے، اپنی صفات میں یکتا ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، اس کی ذات میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اور ملائکہ مخلوق ہیں، حدیث میں آتا ہے خلقت الملائکۃ من النور، ملائکہ کو اللہ نے نور سے پیدا فرمایا ہے، اور اس نور کے حوالے سے پچھلے درسوں میں بیان ہو چکا ہے، یہ نور یہ بھی اللہ کی صفت والا نور نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی صفت والا نور جو ہے اس سے کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی ہے، وہ اللہ کی صفت ہے۔ اگر کوئی کہے اللہ کی صفت والے نور سے فرشتے پیدا ہوئے ہیں تو پھر عقیدہ کا مسئلہ پیدا ہوگا، وہ یہ بندہ مشرک کہلائے گا۔ بلکہ اللہ نے ایک مخلوق نور پیدا فرمایا، اس مخلوق نور سے ملائکہ کو پیدا فرمایا،
اور ملائکہ کے پاس نفس نہیں ہے، نفس نہیں، اس لیے کہ وہ آزمائے بھی نہیں جاتے، آزمائش نفس کی وجہ سے ہے، تو وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، وہ عبادت کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، ان کے لیے عبادت اور اللہ کو یاد کرنا ایسا آسان ہے جیسے ہمارے لیے سانس لینا آسان ہے۔ وہ عبادت کرتے ہوئے نہیں تھکتے ہیں جس طرح ہم سانس لیتے ہوئے نہیں تھکتے ہیں، کوئی رکاوٹ محسوس نہیں کرتے ہیں، بلکہ اگر ہمارا سانس رک جائے تو زندگی کی اختتام ہوتی ہے۔ اسی طرح ملائکہ جو ہے وہ اللہ کی یاد سے رک جائے تو ان کی زندگی بھی ختم ہوتی ہے۔ تو فرشتے گناہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ گناہ کا جو سبب ہے وہ سبب ہی ان کے اندر نہیں ہے، نفس، اور اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، جو حکم ان کو دیا جاتا ہے اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ وہ کتب ہی، اور اس کی کتابوں پر، کتب کتاب کی جمع ہے آسمانی کتابیں لکھی ہوئی، تو کتابوں پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت اللہ نے صاحب کتاب پیغمبر کو کتاب دی تھی، اس کتاب میں انسانیت کے لیے رہنمائی تھی، اور اس وقت جن لوگوں نے اس کتاب کو مانا، اس پر عمل کیا، وہ مومن کہلائے، وہ کامیاب ہوئے۔ اور بعد میں پھر اس زمانے کے لوگوں نے اپنی کتابوں کو بدل دیا، اس میں تحریف کی، اپنے خیالات کو اس میں داخل کر دیا، تو ان کتابوں میں ہدایت باقی نہیں رہی۔ اور اب چونکہ قرآن کا زمانہ ہے، یہ آخری امت ہے، آخری زمانہ ہے، اس زمانے میں ہدایت قرآن میں بند ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، جو قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب میں ہدایت ڈھونڈے گا، اللہ اس کو گمراہ کرے گا، اس لیے کہ کسی اور کتاب میں ہدایت ہے ہی نہیں۔ تو کتب ہی ورسول ہی، اور اس کے رسولوں کو، تو رسول بھی، رسول پیغمبر اس کو کہتے ہیں فارسی میں، یا پیامبر اور میسنجر، اور رسول اللہ کا نمائندہ، یہ بھی رسول لفظ فرشتوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور انسانوں میں جو اللہ کے پیغمبر ہیں ان کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ رسول ہی، اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق، اور کہتے ہیں یہ اہل ایمان، لا نفرق، نہیں جدائی کرتے ہم، نہیں فرق کرتے، فرق جدائی ڈالنا، امتیاز کرنا، بین احد من رسلہ، کسی کے درمیان اس کے رسولوں میں سے، یعنی سب اللہ کی طرف سے آئے تھے، سب نے بندوں کی رہنمائی کی، اور سب کے لیے تعلیمات اسی سرچشمے سے ملی جس سرچشمے سے آخری نبی کو ملی، بالرسل۔ تو یہ تفریق بین الانبیاء یہ جائز نہیں ہے، اور تفضیل جائز ہے، تفضیل فضیلت بیان کرنا، چونکہ اللہ نے خود فضیلت بیان کی ہے، پیچھے گزر چکا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسولوں کی جماعت جن میں سے بعضوں کو ہم نے بعضوں پر فضیلت دی ہے، جس طرح ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، محمد الرسول اللہ کو خاتم النبیین بنایا، یہ فضیلت کسی اور پیغمبر کو نہیں دی۔ تو بین احد من رسلہ، تو تفریق کا معنی کسی کو ماننا اور کسی کو نہ ماننا، اس بات کی گنجائش نہیں ہے، کسی کو مان کر کسی کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تمام انبیاء کو مانے اور محمد الرسول اللہ کی رسالت اور ختم نبوت کو نہ مانے وہ مومن نہیں کہلا سکتا۔ تمام نبیوں کے سلسلے کو مانے اور موسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو یہ مومن اہل ایمان کیا کہتے ہیں؟ لا نفرق بین احد من رسلہ، نہیں جدائی کرتے ہم کسی کے درمیان اس کے رسولوں میں سے، وقالو، اور کہتے ہیں وہ سمعنا، ہم نے سنا، واطعنا،
اور ہم نے قبول کیا غفرانک، آپ کی بخشش چاہتے ہیں۔ تو غفرانک یہ بھی مصدر ہے، جس طرح مغفرتن مصدر ہے نطلب غفرانک، نطلب غفرانک، اس کا جو عامل ہے وہ وجوباً عربی لٹریچر میں، عربی گرامر کی روح سے محذوف ہوتا ہے، ڈراپ ہوتا ہے۔ غفرانک معنی نطلب غفرانک، ہمارے گناہ بخش دیجئے، ہم آپ کی بخشش چاہتے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ تو یہ سورہ بقرہ جو ہے، اس کی آخری 2 آیتوں کی احادیث میں بڑے فضائل آئے ہیں۔ جو شخص رات میں یہ 2 آیتیں پڑھ لے تو اس کے لیے کافی ہیں۔ یہ 2 آیتیں جنت کے خزائن میں سے نازل فرمائی گئی ہیں، اور یہ 2 آیتیں جبریل علیہ السلام کے واسطے کے بغیر گفٹ کے طور پر معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی۔ ان میں ایک یہ 2 آیتیں ان تحائف میں، ان گفٹس میں سے، اور دوسری 5 وقت کی نماز۔ معراج کی رات اللہ نے اپنے بندوں کو تحفہ بھیجا ہے، 5 وقت کی نمازیں، اور سورہ بقرہ کی بالکل آخری یہ 2 آیتیں۔ اور تیسری بات کہ جو میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا میں اس کو بخش دوں گا۔ یہ 3 باتیں معراج کے تحفوں میں سے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔